ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی، وہیں پلی پڑھی۔ رواج کے مطابق میری شادی وٹے سٹے میں میرے ماموں ساتھ اللہ یار سے ہو گئی تھی۔ اللہ یار ایک غریب آدمی تھا۔ میرے دل میں خواہشات کے رنگین جلوس چلتے تھے۔ ہر دم سوچتی شادی کے بعد اچھا پہنوں گی اور اچھا کھاؤں گی، شہر جاؤں گی تو مزے سے گھوموں پھروں گی۔ یہ خواہشیں مگر پوری نہ ہو سکیں، دل میں حسرتیں بن کر رہ گئیں۔ ایک دن کسی بات پر بھائی نے بھابھی کو مارا تو وہ روٹھ کر میکے آ گئی۔ تبھی بھائی آیا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ میری بھابھی گھر آ گئی۔ اب میں میکے جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں کا یہی رواج ہے، ایک لڑکی کا گھر نہ بسے تو دوسری بھی اجاڑ دی جاتی ہے۔ ان دنوں میں بڑی الجھن کا شکار تھی، دل بجھا بجھا رہتا تھا۔ شوہر سے پیار تھا مگر اس کی مفلسی تڑپاتی تھی اور گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ والدین اتنے امیر نہیں تھے، بس چند بھیگے زمین تھی، سو گزارا ہو رہا تھا۔ میری عمر ایسی تھی کہ اچھا کھانے پینے کو جی چاہتا۔ صورت بھی خدا نے خوب دی تھی، آئینہ دیکھ کر ٹھنڈی آب بھرتی کہ ہائے سارا حسن غربت کی دھول میں مان پڑ گیا۔ کسی مالدار شخص سے رشتہ ہوتا تو آج سونے میں پیلی ہوتی۔ ایک دن اداس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا کیا بنے گا۔ پھوپھی کا بیٹا احسان آ گیا، افسردہ دیکھ کر بولا، آج بڑی اداس لگ رہی ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہر چیز کو عمر بھر ترستے رہو۔ جی چاہتا ہے کہ غربت سے بغاوت کر دوں اور شہر سے بھاگ کر شہر میں جا بسوں۔ تبھی احسان کہنے لگا کہ غربت کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، جنگ لڑی جا سکتی ہے، اور جنگ ایسے نہیں لڑی جاتی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے۔ غربت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، اس سے جان چھڑانی پڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ایسے کہ اگر تو چاہے تو امیر بن سکتی ہے۔ اللہ یار کو چھوڑ اور میرے ساتھ دبئی چل، وہاں کام کے بدلے سونے کے سکے ملتے ہیں۔ تو وہاں محنت کرنا اور جو سونے کے سکے ملے اس کا زیور بنوا کر پہن لینا اور وطن واپس لوٹ آنا، تم امیر ہو چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ دیکھو میں تمہیں دبئی لے جاؤں گا، بس اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ اس نے مجھے چکنی چپڑی باتوں میں لگا لیا۔ میں اس کے ہمراہ دبئی جانے پر راضی ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے ساتھ گاؤں سے کراچی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ہم لانچ پر سمندر کے راستے جائیں گے، چوری چھپے سرحد پار کریں گے۔ کیا ہمیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا؟ ہم ایک پڑوسی ملک سے جائیں گے، ایجنٹ سے میرے مراسم ہیں۔ میں تو پہلے بھی اس طرح جا چکا ہوں، گرفتاری نہیں ہو گئی۔ ہو گئے تو ایجنٹ ہمیں چھڑا لیں گے کیونکہ ان کے تعلقات ہیں۔ محسن مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں پہلے سے مردوں اور عورتوں کا قافلہ تیار بیٹھا تھا۔ یہ روزگار کے چکر میں جا رہے تھے اور ایجنٹ ان کو لے جا رہے تھے۔ جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو کافی عورتیں غائب تھیں۔ میں نے احسان سے پوچھا کہ وہ سوار کیوں نہیں ہوئی، کہاں گئی؟ ان کو یہی کام مل گیا ہے۔ اس نے کہا ان کے ساتھ بچے تھے اور لانچیں کبھی کبھی سمندر میں بھی گم ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر میرا تو خون خشک ہو گیا۔ جب لانچ نے کئی دنوں بعد کھلے سمندر میں چلنے کے بعد ہمیں ایک ساحل پر اتارا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ ایک ویرانہ تھا، مگر پھر ایک گاڑی آئی اور ہمیں آگے لے گئی۔ وہاں ایک گاؤں سا تھا، وہ ہمیں وہاں اتار کر چلے گئے۔ میرا برا حال تھا، کپڑے پھٹ گئے تھے، بدن میل سے اٹھ گیا تھا، جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ میں بار بار احسان سے کہتی کہ تم نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا ہے، کیا اس طرح امیر بنایا جاتا ہے؟ سونا کمانے جا رہی ہو، سونا آسانی سے تو نہیں کمایا جاتا۔ اس نے کہا بھاڑ میں جائے سونا۔ میں نے کہا میرا بس چلے تو ابھی گھر چلی جاؤں، مگر وطن واپس جانا آسان نہیں تھا۔ ہم وطن سے دور نکل آئے تھے، اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ دوسرے مردوں اور چند عورتوں کے ساتھ
اب ہم اجنبی لوگوں کے رحم و کرم پر تھے جو ہمیں یہاں تک لائے تھے۔ دبئی پہنچ کر ہم کو ایک مکان میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں تک ہم 15 دن میں پہنچے تھے۔ یہ 15 روز اتنے کٹھن اور تھکا دینے والے تھے کہ 15 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا تھا، میں ننگے پاؤں رہ گئی تھی۔ اس سے تو اپنا گاؤں بھلا تھا۔ میں نے احسان سے شکوہ کیا۔ وہ بولا، دیکھو تو صحیح کتنی مالدار ہو جاؤ گی، اب جلد ہی تمہیں کسی نہ کسی امیر شخص کی کفالت میں نوکری مل جائے گی۔ یہاں گھریلو ملازمہ کو افسر جتنی تنخواہ ملتی ہے۔ پھر ایک شخص آیا، مجھے اس نے دیکھ کر بھاؤ تاؤ کیا۔ تب مجھ پر راز کھلا کہ یہ شخص تو مجھے خریدنے آیا ہے۔ وہ شخص عمر رسیدہ تھا جو میرے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ اس نے مجھے پسند کیا اور منہ مانگے دام دے کر ساتھ لے آیا۔ اس کی تو پہلے ہی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ صحت مند اور خوبصورت لڑکیوں کو خرید کر نکاح کرتے ہیں، انہیں ہر سہولت دیتے ہیں۔ تم غم نہ کرو، روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، تم خوب عیش کرو گی، مگر مالک کو خوش رکھنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نکاح گھاٹے کا سودا ہوگا۔ میں نے کہا، میرا نکاح ہو چکا ہے، میرا شوہر گاؤں میں ہے، پھر نکاح پر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ بولا، جو تمہارا رشتہ دار ولی بنا ہے، تمہارا نکاح نامہ اس کے پاس موجود ہے۔ احسن کی چالاکی پر میں ششتر رہ گئی۔ خود امیر بننے کے لیے میرے کزن نے مجھ سے کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احسن ایسا کرے گا، مگر اس کا کیا قصور؟ سب تو میرا اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ کیا تفصیل بتاؤں، یہ دن میں نے کس طرح باندی بن کر گزارے۔ ایک عمر رسیدہ شخص کی خوشی کے لیے خود کو خاک میں ملانا آسان نہیں تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ان لوگوں کی زبان بول سکتی تھی۔ میری زبان کچھ اور تھی، میرے مالک کی بولی کچھ اور تھی۔ وہ 10 برس میں اس شخص کے قبضے میں رہی۔ اس دوران یہاں کی زبان سیکھ گئی۔ سوچا کہ اب اس شخص کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جب تک یہ مجھ پر اعتبار نہیں کرے گا، یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا، کچھ گھٹیا رویے بھی اپنائے۔ جب اسے مجھ پر اعتماد ہو گیا تو میں ایک روز وہاں سے بھاگ نکلی۔ ایک رہائش گاہ سے کچھ دور ایک پیٹرول پمپ تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ مالک گھر میں نہیں تھا، اس کی بیویاں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں تیز تیز چلتی پیٹرول پمپ پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی جس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو پڑھے لکھے لگتے تھے۔ یہ ایک مقامی آفیسر کی گاڑی تھی، اس کے بچے ہمراہ تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ افسر گاڑی سے باہر آیا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی آپ بیتی بتائی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ یوں میں قانون کے محافظوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ یہاں کچھ قانونی کارروائی کے بعد انہوں نے میرے چچا سے رابطہ کیا۔ یہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ مجھے میرے وطن بھجوانے کا انتظام ہو گیا۔ چچا مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے۔ 2 سال بعد میں گھر لوٹ کر آ گئی۔ گاؤں میں کسی آشنا کے ہمراہ بھاگ جاتی تو یقیناً میری سزا موت ہوتی، مگر چچا پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو احسان نے دھوکے سے دبئی پہنچایا اور فروخت کیا، یہ کسی کے ساتھ محبت کے چکر میں نہیں بھاگی۔ شکر کرو کہ زندہ واپس آ گئی ہے۔ احسان گرفتار ہو گیا تھا، وہ وہاں جیل میں تھا۔ معلوم نہیں اس کا کیا بنا، شاید کسی لانچ میں ہی سمندر برد ہو گیا، واپس نہیں آ سکا۔ اگر آ جاتا تو میرا بھائی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیتا۔ میں نے لالچ کی سزا پائی، کسی کے ساتھ عشق کر کے تو گھر سے نہیں بھاگی تھی، لہٰذا جاں بخشی ہو گئی، مگر ہر ایک سے کہتی کہ اب کبھی لالچ مت کرنا، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ اکثر لڑکیاں دیہات میں رہ کر شہروں کے خواب دیکھتی ہیں، وہ جب کسی کی باتوں میں آ کر سنہرے خوابوں کے پیچھے گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ شہروں میں انہیں امان نہیں ملتی، کوٹھوں پر بیچ دی جاتی ہیں یا سڑک پر بھیک مانگتی ہیں۔ میری قسمت میں اپنی پھوپھی ساتھ کے ہاتھوں یہ بربادی لکھی تھی۔ میں نے اس پر اعتماد کر لیا اور لالچ میں گھر چھوڑا۔ میری زندگی کی کہانی ایک سبق ہے، عورت کے لیے سب سے اچھی پناہ گاہ اس کا اپنا گھر ہے۔ کبھی گھر سے قدم مت نکالنا، ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں پاؤ گی۔
اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔